الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، بات یہ چل رہی تھی کہ علم کا مقصد کیا ہے. جب آدمی کوئی چیز سیکھتا ہے، جانتا ہے اور اس کے پاس معلومات کا ذخیرہ جمع ہوتا ہے تو اس کا مقصود کیا ہے؟ تو والعلم یراد للعمل، علم کا مقصد اور مطلوب عمل ہے. کمل عمل یراد للنجات، جیسے کہ عمل اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نجات مل جائے. انسان کے نجات کا جو دار و مدار ہے ایمان کے بعد اس کے عمل پر ہے. فإذا كان العمل قاصرا للعلم كان العلم قلا على العالم. اگر علم کے ساتھ عمل نہ ہو، عمل میں کوتاہی ہو، تو وہ علم جو ہے عالم کے اوپر، جاننے والے کے اوپر بوجھ ہوتا ہے. ونعوذ باللہ من علم عاد قلا، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسے علم سے جو بوجھ بن جائے، وہ اور اس کا ذلن، اور جس کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑے. وہ سارا فی رقبت صاحب ذلن، اور حامل علم کی گردن میں طوق بن جائے. یعنی جو آدمی علم کے باوجود عمل نہیں کرے گا، یہ سب سزائیں اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ملنے والی ہیں. یہ سب باتیں جو چل رہی تھی وہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب باتیں بیان کی ہیں، نقل کی ہیں، اور وہی سلسلہ چل رہا ہے. بعض حکما نے کہا، یعنی بعض پڑھے لکھے حکیم لوگوں نے، کہ العلم خادم العمل، علم عمل کا خادم ہے. والعمل غایت العلم، اور عمل علم کا مقصود ہے. فلولا العمل لم یطلب علم، اگر عمل ہی نہ ہو تو پھر علم کو طلب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور لولا العلم لم یطلب عمل، لیکن یہ بھی بات ہے کہ اگر علم ہی نہ ہو تو آدمی کے اندر عمل کا جذبہ بھی نہیں پیدا ہوتا ہے، عمل کی طلب بھی نہیں پیدا ہوتی ہے. اور کہا کہ اضاع الحق جہلا به احب الی من اضاعه زهدا فیہ، اگر میں حق کو نہ جانوں اور نہ جان کر چھوڑ دوں، یہ بات میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اس کو جان بوجھ کر بے رغبتی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دوں. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کتابوں کا، علم کی کتابوں کا جمع کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے سونے چاندی کا جمع کرنے والا ہوتا ہے. اور علم کا جو حریص اور پیاسا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے سونے چاندی کا جو لالچی ہوتا ہے. ایسے ہی دونوں کے اندر صفات پائی جاتی ہیں. اور جو کتابوں کا محب ہوتا ہے تو وہ جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سونے اور چاندی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اور جس طریقے سے مالوں کا کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے جب تک ان کو خرچ نہ کیا جائے، ایسے علموں کا بھی کوئی فائدہ نہیں جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے اور اس کے واجبات کی رعایت نہ کی جائے. اور اس لیے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک اس پیمانے پہ پورا اتر رہا ہے، اور اپنے وقت کو غنیمت جاننا چاہیے. کیونکہ دنیا میں بقا کیا ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑے دن انسان کو رہنا ہے. آپ دیکھتے ہیں آئے دن انسان کیا ہے، پتہ چلا کہ بھائی فلاں صاحب کو دیکھو اللہ کو پیارے ہو گئے، فلاں صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. ایسے نہ جانے کتنے لوگ آن فان چلے جاتے ہیں، یا کسی کو جو ہے عمر کا کچھ موقع ملتا ہے، کسی کو کچھ موقع ملتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن ہر حال میں کیا ہے، کچھ قریب ہے، راستہ خوفناک ہے. اور عام طور پہ لوگ فریب نفس کا شکار ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ابھی جوانی ہے، بہت وقت پڑا ہوا ہے، ابھی اتنی جلد بازی کیا ہے، ابھی تھوڑا سستا لو، ابھی تکان لگی ہے. تو اس طرح کی باتیں انسان کیا ہے، اپنے نفس کو دھوکہ دیتا رہتا ہے. حالانکہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے، اور جو ہے اس کا کوچ بہت قریب ہے، اور خطرہ بہت بڑا ہے. اور جو پرکھنے والا ہے کسوٹی پر، وہ بہت ہی بابصیرت ہے. اللہ تعالیٰ ہاتھ میں لگا ہوا ہے، اور اسی کی طرف واپسی اور لوٹنا ہے. اور اس نے فرما رکھا ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا. سعد بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الناس کل سکارا
الا العلماء، سارے لوگ نشے میں ہیں علماء کے سوا۔ جو لوگ عالم ہیں وہی لوگ ہوش میں ہیں، باقی سب لوگ نشے میں ہیں۔ ان پہ دنیا کا نشہ، غفلت کا نشہ طاری ہے، لیکن جو عالم ہوتا ہے کیا ہے، وہ اپنی بصیرت کی وجہ سے اس نشے سے بچا ہوتا ہے، اپنے اوپر وہ نشہ طاری نہیں ہونے دیتا۔ اور فرمایا کہ والعلماء کلهم عیارا الا من عمل بعلمه، لیکن سارے علماء بھی حیرت میں پڑے ہوئے ہیں جب تک کہ وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ جیسے کوئی آدمی حیران پریشان ہوتا ہے، وہ سجھا ہی دیتا کہ کیا کرے، سب اس حالت میں ہیں جب تک کہ عمل نہ کرنے لگے۔ عمل کرنے لگے تو گویا ان کی حیرت دور ہو گئی اور انہوں نے علم کے مقصد کو سمجھ لیا کہ علم کا مقصد کیا ہے، علم کا حاصل کیا ہے، وہ جب جان لیا انہوں نے تو عمل کی راہ پہ لگ گئے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو عبداللہ دوسباری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ العلم موقوف علی العمل والعمل موقوف علی الاخلاص والاخلاص للہ یورث الفهم عن اللہ عز وجل، کہ علم موقوف ہے عمل پر اور عمل موقوف ہے اخلاص پر، اور اللہ کے لیے اخلاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمی کو فہم عطا کر دیتا ہے، یعنی انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب کیا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا کیا ہے اور کن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو آدمی کیا ہے اللہ کی باتیں سمجھنے لگتا ہے، اللہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کیا پیاری بات کہی ہے، یا ایھا الرجل المعلم غیرہ اللہ لنفسک کان ذا التعلیم، اے دوسروں کو سکھانے والے پہلے یہ تعلیم اپنے آپ کو کیوں نہیں دیتا ہے۔ لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم، دیکھو ایسی عادتوں سے لوگوں کو روک کر خود اس جیسا کام کرو، ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے عار کی بات ہے، اور جو تم ایسا کرتے ہو یہ بڑی گھناؤنی حرکت ہے کہ تم لوگوں کو تو جو ہے بدخلقی اور غلط اطوار اور غلط کردار سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہو، ہدایات دیتے ہو، لیکن خود انہیں بری خصلتوں کے شکار ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہے بہت گھناؤنا کام ہے اور عار کی بات ہے۔ اس لیے کہا کہ وابدأ بنفسک فانھا عن غیھا فاذا انتہت عنہ فانت حکیم، کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرو، اپنے آپ کو جو ہے گمراہی اور انحراف سے باز رہنے پر آمادہ کرو، اپنے نفس کو روکو کہ وہ غلط کام کرے، اگر تمہارا نفس اس سے رک جاتا ہے تب تو تم واقعی حکیم ہو، حکمت والے ہو۔ فَهُنَاكَ تُقْبَلُ إِنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَىٰ بِالْقَوْلِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّعْلِيمُ، یہی جو ہے تمہاری بات قبول کی جائے گی اگر تم وعظ و نصیحت کرو گے اور تمہارے قول کی پیروی ہوگی، اور یہی تعلیم کا فائدہ ہوگا اگر تم اپنے علم پر خود عمل کرنے والے ہو۔ ورنہ آدمی دیکھے گا کہ آدمی لوگ کہتا ہے کہ بھائی توحید پہ چلو، خود شرک میں مبتلا ہے، سنت کی دعوت دیتا ہے، بدعت کا کام کرتا ہے، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، خود جو ہے تارک صلاۃ ہے، لوگوں کو جو ہے اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور خود بدخلقی کا مظاہرہ کرتا ہے، لوگوں کو بلند کردار بننے کی دعوت دیتا ہے، اور خود جو ہے اس کا کردار پست ہے، تو ایسی صورت میں کیا فائدہ ہوگا؟ نصیحت کارگر نہیں ہوتی ہے۔ انسان کی نصیحت اس وقت کارگر ہوتی ہے جب انسان جو ہے اپنی باتوں پہ خود عمل پیرا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اور جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور خود عمل کرتا ہے تب اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ تصف الدواء لذی السقام من الزنا کما یصح به وانت سقیم، بیمار کو اس کی بیماری کے متعلق تم دوا تجویز کرتے ہو تاکہ وہ صحت مند ہو جائے، تو تمہاری دوا سے، لیکن تم کیسے ڈاکٹر ہو کہ دوا رکھتے ہوئے خود تم بیمار ہو، اس دوا کا استعمال اپنے لیے نہیں کرتے ہو، تو یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ وَأَرَاكَ تُلَقِّهُ بِالرَّشَادِ عُقُولَنَا نُصْحًا وَأَنْتَ مِنَ الرَّشَادِ عَلِيمٌ، میں دیکھتا ہوں کہ جو ہے تم لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو اور ان کو انحراف سے باز رہنے کی تعلیم دیتے ہو، لیکن جو ہے تم خود جو ہے تمہارے اندر صحیح راستے پہ چلنے کا جو ہے جذبہ نہیں ہے، اور تم خود جو ہے یعنی صحیح راہ کھو چکے ہو۔ تو میرے بھائی علم کا مقصد کیا ہے؟ اس پر عمل کرے، اور بالخصوص قرآن کا علم تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نازل ہی کیا ہے کہ آدمی اس پر عمل پیرا ہو، اس کو جاننے کے بعد انشاءاللہ جو آیتیں اس سلسلے میں
اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے علم سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جس علم کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس علم سے عمل کا جذبہ نہ پیدا ہو، اور جو علم انسان کو بربادی کی طرف لے جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔